آج ہمارا پہلا سبق ہے دروس اللغہ العربیہ کا، جس کا عنوان ہے ہاذا۔ یہ جو لفظ ہاذا ہے، انگلش میں اس کے معنی دس اور اردو میں یہ، تو اشارے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قریب میں اگر کوئی چیز ہو اس چیز کی طرف اشارے کے لیے، اسی طرح مذکر یعنی قریب میں وہ چیز جو مذکر ہو اور واحد ہو، اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ شکلوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ طالب علم اس چیز کو سمجھتا جائے۔ جیسے ہمارے سامنے ایک گھر ہے تو اردو میں ہم کہیں گے یہ ایک گھر ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف اگر اشارہ کریں گے تو کہیں گے یہ ایک مسجد ہے۔ دروازے کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہیں گے یہ ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح اس کو جب عربی آئیں گے یا یہ کہ عربی میں ہم بتائیں گے تو چونکہ ہاذا کے معنی یہ اور بیتن کے معنی گھر، یعنی سادہ سی تعبیر ہے کہ ہاذا اور اس چیز کا نام وہ اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اور دونوں کو ملا کر کے ہم کہیں گے ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ہاذا باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ہاذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ہاذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ہاذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے۔ ہاذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اب اردو میں ہم خود ہی سے لفظ ہے بڑھا دیتے ہیں، تو گویا کہ ترجمے کے وقت یا کسی زبان کے اعتبار سے ہمیں کسی لفظ کو بڑھانا پڑتا ہے، تو ہمیں ہر لفظ کے بدلے میں دوسری زبان میں کوئی لفظ تلاش نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ اردو میں اس کو فعل ناقص کہتے ہیں ہے کو، اور یہ اردو کی اپنی ضرورت ہے، جبکہ عربی میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اردو بناتے وقت یہ ہم خود سے بڑھائیں گے۔ اسی طرح انگلش میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو وہاں بھی از ہم بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس، تو از ہم نے بڑھا دیا۔ بیتن کے معنی ہے ایک گھر، اے ہاؤس۔ اسی طرح مسجد، اے ماسک۔ باب، اے ڈور۔ اس طریقے سے یہ جو تنوین ہے یہاں پر، یہ گویا کہ ایک بتانے کے لیے ہے، مفرد بتانے کے لیے ہے، سنگل ورڈ بتانے کے لیے ہے۔ اس کو ہم گرامر کی زبان میں کامن ناؤن بھی کہتے ہیں۔ تو کامن ناؤن کا اشارہ انگلش میں جو آرٹیکل اے ہوتا ہے یا این ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کی طرف اشارہ تنوین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ چیز ہم آسانی سے سمجھیں گے۔ ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ تو یہ جو دو لفظ جڑے ہوئے ہیں یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اسی طریقے سے اگلے صفحے پر اسی ہاذا کے ساتھ ماں بڑھا دیا گیا ہے، تو ماں کے معنی ہے کیا، اور ہاذا کے معنی ہے یہ، یعنی وٹ از دس، یہ کیا ہے۔ یہاں یہ ہے جو ہے یہ بھی ہم نے اردو کے اعتبار سے بڑھا دیا۔ اس کے بعد اس کا جواب ہے ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔
اب اسی پر ایک اور جو ہے جوڑ دیا گیا، لفظ احاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے، از دس اے ہاؤس. تو یہ جو ہے لفظ گویا کہ یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، حمزہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو یہ حمزہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، اور یہ یس نو کوسچنز جو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے جواب دینے کا، اگر سوال کے مطابق جواب ہے، یعنی اس بات میں جواب ہے، افرمیٹو آنسر ہے، مثبت جواب ہے، تو اس صورت میں ہم نعم کہیں گے، اور ساتھ میں جو سوال میں الفاظ آئے ہیں وہ دہرا دیں گے. جیسے احاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے، چونکہ یہ ایک گھر ہے لہٰذا جواب آئے گا نعم، اس کے بعد کاما، بولنے میں وقفہ، حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ہاں یہ ایک گھر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، سوال کے مطابق جواب نہیں ہے، پھر اس صورت میں ہم پہلے لا کہیں گے، بولنے میں وقفہ کریں گے، لکھنے میں کاما لگائیں گے. احاذا سریرن، کیا یہ ایک چارپائی ہے، لا نہیں، حاذا کرسیٌ، نہیں یہ ایک کرسی ہے. تو اس اعتبار سے اس تعبیر کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اب واپس اوپر سے دیکھیے، ما حاذا، یہ کیا ہے، حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، یعنی وٹ از دس، دس از اے ہاؤس. احاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے، نعم حاذا بیتن، ہاں یہ ایک گھر ہے. ما حاذا، یہ کیا ہے، حاذا قمیصن، یہ ایک کرتا ہے. احاذا سریرن، کیا یہ ایک چارپائی ہے، لا حاذا کرسیٌ، نہیں یہ ایک کرسی ہے. احاذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے، لا نہیں، حاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ما حاذا، یہ کیا ہے، حاذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے، دس از اے سٹار. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بالکل عربی زبان آسان ہے، اور اس کے سلسلے میں حوصلہ چاہیے، وہ حوصلہ ہمیں رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ آگے ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ ہم اس سے بڑے بڑے جملے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ سب جملے اسی طرح کے الفاظ سے بنتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو سبق ہے وہ سبق ہے حاذا، یعنی دس، اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا کوئی بھی لفظ، کیونکہ یہ حاذا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی کون سا، واحد مذکر حاضر، بلکہ واحد مذکر قریب، یا عربی میں اس کو مختصر میں قریبن کہہ سکتے ہیں، قریب کا جو مذکر ہوگا اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی مفرد. تو حاذا بیتن، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو حاذا ہے یہ پراپر ناؤن مانا جاتا ہے، یعنی یہ خود معرفہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ بات یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے جملے کے اندر وہ معرفہ ہوتا ہے، اور پریڈیکیٹ نکرہ ہوتا ہے. تو حاذا یہاں سبجیکٹ ہے اور یہ پراپر ناؤن ہے، اور اس کے برخلاف جو پریڈیکیٹ ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور نکرے کی علامت یہاں پر تنوین ہے، یعنی کامن ناؤن ہونے کی علامت عربی میں تنوین ہے. اسی تنوین کا ہم ترجمہ اردو میں ایک اور انگریزی میں اے اور این کے ساتھ کرتے ہیں.